خطۂ پیر پنچال میں جو ہے وہ کافی عرصہ رہے، کیونکہ ان کی شروعات ہوئی یہاں پہ جموں میں ایز تحصیلدار رجوری، اور اس کے بعد تحصیلدار مینڈر، اسسٹنٹ کمشنر پونچھ. اور اکثر لوگ جو ہیں ان سے نفرت کرتے کہ یار یہ بڑا خراب ہے، یہ رنجی ہے، بڑا نشئی ہے، آج چٹا انہوں نے سٹا دا ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیر پنچال سپیکس محمود خواجہ کے ساتھ. آج کی خاص ملاقات ہمارے خاص مہمان ہیں. خاص کر خطۂ پیر پنچال کی میں بات کروں، انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں وہاں بھی کافی دیر تک انجام دی ہیں. آپ ہیں جناب میری مراد سید آفاد المجتبیٰ جنرل پروسیکیوشن سے سبکدوش ہو کے آئے ہیں، تو بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بدو کیا. مجتبیٰ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور جو ملازمت کہاں سے شروعات کی آپ نے؟ جی، اصل میں تو ہماری فیملی جو ہے، میرے والد لداخ لیہ سے پراپر سٹی ٹاؤن سے تھے. اس کے بعد زیادہ تر وہ چونکہ نوکری میں رہے اور کشمیر کے علاوہ جموں میں زیادہ انہوں نے سروس کی، اور وہ بھی خطۂ پیر پنچال میں جو ہے وہ کافی عرصہ رہے، کیونکہ ان کی شروعات ہوئی یہاں پہ جموں میں ایز تحصیلدار رجوری، اور اس کے بعد تحصیلدار مینڈر، اسسٹنٹ کمشنر پونچھ، پھر ایک زمانے میں ڈپٹی کمشنر پونچھ بھی. تو زیادہ تر عرصہ یہیں پہ گزرا، لیکن ہماری جو ہے وہ بود و باش زیادہ تر جو ہے وہ جموں میں رہی. یہ علیحدہ بات ہے کہ میری خود کی پیدائش جو ہے وہ رجوری کی ہے جب وہ تحصیلدار تھے وہاں پہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں خود بھی ایس ایس پی رجوری رہا. تو کبھی جب کوئی مجھے پوچھتا ہے تو ہندی کا لفظ استعمال کرتے کہ یہ میری جنم بھومی بھی اور کرم بھومی بھی. تو اس کے بعد جو زیادہ تر پڑھائی جو ہے وہ جموں میں ہوئی. اس میں یہاں پہ کرائے پہ جو ہے وہ ایویکیو پراپرٹیز کے کچھ تھے مکان، ان میں شروع میں رہے، شروع سے لے کر پہلی جماعت سے لے کر گریجویشن تک سارا کا سارا جموں میں، اور یہیں پہ رہتے رہے. تو ایک زمانے میں ایک محلہ پڑتا ہے یہاں پہ جتکتیا محلہ، پہلے وہاں پہ رہ رہے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ دلپتیا محلے میں، جو وزارت روڈ کے ساتھ ہی ڈی سی آفس کے ساتھ بھی پڑتا ہے، وہاں پہ رہتے رہے، اور کچھ عرصے سے یہاں. تو اس دوران جو ہے وہ اسکولنگ میں نے الیگزینڈر اسکول سے کی ہے، اور گریجویشن میں نے کی ہے مولانا آزاد میموریل کالج سے 8 سبجیکٹ کے ساتھ، اور جموں یونیورسٹی سے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے. تو جب ایم اے انگلش کر رہے تھے تو اسی دوران میں نے اپلائی کیا تھا. 1984 میں جو بیچ آیا، میرے خیال میں 1981 میں ہم نے اس کے فارم بھرے تھے، اس میں اپلائی کیا. تو میں ڈی ایس پی سلیکٹ ہو کے 1984 میں آ گیا تھا. تو اس کی وجہ یہ بنی کہ جب میرے فادر پونچھ میں ڈپٹی کمشنر تھے، تو ایک دفعہ بس میں ہم سفر کر رہے تھے. تو اس بس میں امجد پرویز مرزا صاحب، حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، وہ بھی آ رہے تھے. انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ میں کہ جی بھی پڑھ ہی رہا ہوں. انہوں نے کہا پوسٹیں نکلی ہوئی ہیں، پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو اور ایگزام ہونا ہے. تو اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے فارم بھرا تھا، مگر وہ کسی وجہ سے کینسل ہو کے دوبارہ اس کو انہوں نے فارم انوائٹ کیے تھے. تو مجھے اس کی خبر نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے بتلایا. تو میں آیا اور میں نے وہ فارم بھرا، اور تھوڑا اپنے والد کو بھی کنسلٹ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے تو ابھی کافی آگے عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہو، لیکن چلو پریکٹس ہو جائے گی. وہ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ پریکٹس کے بجائے جو میں سلیکٹ ہی ہو گیا. اس میں میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں انڈر ایج ہو جاؤں گا، مگر جو سلیکشن ہوئی اس وقت میرے خیال میں جو رولز تھے اس میں کوئی 19 سال سے اوپر کے لیے پولیس کے لیے تھا، باقی 21 کے لیے تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پولیس میں ہو گیا. 81 کا فارم بھرا ہوا، اور 84 میں لسٹ نکلی سلیکشن کی. اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جس وقت میں نے جوائن کیا تو اس وقت میری عمر تھی 23 سال اور 10 دن ایگزیکٹلی. 11 فروری کا جو ہے میرا آتا ہے ڈیٹ آف برتھ، اور جو جوائننگ ڈیٹ ہے وہ 21 فروری 1984 کی ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف پوسٹنگ کرتے رہے، پروموٹ ہوتے رہے، اور 1998 جو ہے وہ آئی پی ایس میں پروموٹ ہوئے یا انڈکٹ ہو گئے. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر آئی جی بنے، آئی جی کرائم رہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ڈائریکٹر ایس ایس جی بھی رہے. پھر اس کے بعد
कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में, और डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन। मैं इस यूटी का पहला डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन हूँ, हालांकि थोड़ी अरसे रहा। तो इन सर्विस से मेरी जो है वो सिलेक्शन हो गई, या मुझे नोटिफाई किया उन्होंने कि मैं मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया, और फिर वहाँ से जो है वो अरसा 2 साल हो गया, मैं वो रिटायर हो गया, घर पे आपके सामने। अल्लाह ताला आपको सलामत और ऐसे ही जवान रखे, ये दुआएं हमारी। काफ़ी तजुर्बात हैं, जैसे कि आपने प्रोसिक्यूशन में भी रहे, पुलिस में भी रहे, काफ़ी तजुर्बात आपके साथ शेयर करने हैं शॉर्ट में। मैं ये समझना चाहूँगा कि सर प्रोसिक्यूशन में जब आप रहे तो चैलेंजेस जो हैं वो क्या क्या रहे आपको, क्या मुश्किलात रही, और कौन से ऐसे केसेस हैं जिनमें मुश्किलात आती थी, और कौन से ऐसे केसेस हैं जो आसानी से आप निपटारा करवा देते थे? अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत थोड़े अरसे के लिए रहा, सिर्फ ये कि उसको सिर्फ इस्टेब्लिश किया, और अभी जो है वो सिर्फ उसके अपने ही डिपार्टमेंट को बनाने का वो कोशिश की, तो उनका एक काडर बना दिया। क्योंकि पहले जो है पुलिस में जब वर्क करते थे प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, तो वो नॉन गेजेटेड होते थे, तो हमने जो रूल्स बनाए उन सबको गेजेटेड लेवल कर दिए। क्योंकि जब आप अदालत में जाते हैं और मजिस्ट्रेट के पास, और आप अगर नॉन गेजेटेड हो तो एक वेट जो बनता है ना वो नहीं रहता, तो इसलिए वो गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए हमने रिकमेंडेशन बनाई, भेजी, और सरकार ने उसको अप्रूव किया, फिर रूल्स भी बन गए। पहले ज़माने में जो है वो सेशन कोर्ट में जो प्रोसिक्यूटर होते थे पुलिस वाले, वो वहाँ पे नहीं अपीयर होते थे। उसमें तरीका ये होता था कि जी कि आपने सेलेक्ट करना होता था आम फ्रॉम द मार्केट, जो लोग होते थे उनको एंगेज कर लेते कि जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। कंटिन्यूटी नहीं रखती थी, किसी ने 3 महीने काम किया, फिर सरकार ने कहा छोड़ दो, या वो खुद छोड़ के चला गया, वो काडर नहीं था। तो हमने जो किया वो ये कि वो काडर एक इस्टेब्लिश किया, और सेशन कोर्ट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे काडर के लोग जो परमानेंट मुलाजिम हैं उनको रखा। उसकी वजह से थोड़ी सी मेरे ख्याल में शायद इम्प्रूवमेंट कुछ हुई हो, क्योंकि हायर एंड फायर वाला सिस्टम नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आपकी एक हायरार्की बनी हुई है कि आपका प्रोसिक्यूटर है, उसके ऊपर जो डिप्टी डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर जनरल है, फिर गवर्नमेंट है, तो अकाउंटेबिलिटी हर जगह पे। पहले वाले सिस्टम में ये था कि लॉ डिपार्टमेंट से आपका ऑर्डर होता था, और उसके बाद आप काम करते थे, फिर लॉ डिपार्टमेंट के पास ही अकाउंटेबिलिटी, इन बिटवीन जो है सरकार के कोई अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला नहीं था। अब वो अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, तो उस ज़माने में तो मेरे ख्याल में मुझे इतना मौका नहीं मिला कि उन केसेस के बारे में भी कुछ किया जाए, कि उसको स्ट्रक्चर किया जाए, माशरा इसके कि लोग वहाँ पे पोस्ट किए, उनकी ओरिएंटेशन की कि सेशन कोर्ट के ट्रायल कैसे होते हैं, और जो सीनियर लोग थे उनमें से उनके साथ बैठ के बातचीत की, और इस तरह से वो सिलसिला चल पड़ा, और अभी तक जो है वो ऐसे ही चल रहा है, और मेरे ख्याल में वो ठीक ही चल रहा है। पुलिस का टेन्योर जो आपका रहा है वो काफ़ी मुश्किल था उस वक्त, क्योंकि मिलिटेंसी भी पीक पे थी, तो उस वक्त को अगर आज के टाइम से हम कंपेयर करें, चाहे वैली हो चाहे जम्मू सूबा हो, तो कितना डिफरेंस देखते हैं आज के ज़माने में और तब में? देखिए, अब तो आपके पास जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा हुए। आप वो भी ज़माना देखिए कि एक ज़माने में जब आपके सीआरपी भी नहीं थी, फौज भी नहीं थी, और फिर हालात भी खराब थे। एक बात जो है समझने वाली है वो ये कि नॉर्मली जो है लोग कानून की पासदारी करने वाले और गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। और एक ज़माना हमने भी वो भी देखा कि अगर एक थाना है किसी जगह पे जहाँ पे 30-35 लोग हैं कांस्टेबल, और वो 1,00,000-1.5 लाख की पॉपुलेशन को इन ऑर्डर रखते थे, तो ये 30-35 लोग जाके लड़ने तो नहीं जाते थे। उसकी वजह ये थी कि लोग जो है वो कोऑपरेट करके ऑन द साइड ऑफ लॉ रहते थे। मगर फिर एक ज़माना ये भी आया कि ये एक उथल पुथल ऐसी मच गई कि लोगों के पास वेपन भी आ गया, और उनके लॉ ब्रेकर्स की तादाद भी बढ़ गई। तो आपके पास क्या तरीक़ेकार है? या तो ये कि लोग जो है वो खुद कोऑपरेट करके बोले कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा ना करो, मगर वो खुद दब जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसका वे आउट ये है कि आप और डिप्लॉयमेंट कर दें सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस हो, सीआरपी हो, राष्ट्रीय राइफल हो, तादाद बढ़ा दें। यानी लॉ ब्रेकर्स की तादाद जितनी बढ़ी, प्रोपोर्शनेटली आपने लॉ एनफोर्समेंट वालों की भी तादाद बढ़ा दी। ये इमरजेंसी सिचुएशन है।
یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. آئیڈیل سچویشن کون سی ہے کہ 35 لوگ 1.5 لاکھ کی پاپولیشن کو کرے تو پرزیوم کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لا ابائڈنگ سٹیزنس ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پرابلم ابھی بھی ہے, ملٹیپل پرابلمس ہے, اس لیے وہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھتی گئی ہے اور بڑھ گئی ہے, اور اس کی وجہ سے نقصان نہیں ہوا, فائدہ ہی ہوا ہے. کیونکہ آپ 2 طریقے ہیں کسی جگہ پہ آرڈر رکھنے کے لیے اس کو. وہ یہ کہ ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ایسی ہو کہ اس جگہ گڑبڑی نہ ہو. دوسرا یہ کہ آپ اتنے زیادہ فورسز لگا دیں کہ اس ایریا کو ہی بند کر دیں تو کوئی گڑبڑ نہ ہو. اب آئیڈیل سچویشن کون سی ہے؟ آئیڈیل سچویشن وہ ہے کہ آپ بات چیت کر کے لوگوں کو آن دا سائڈ آف لا رکھیں. یہ جس وقت قانون شکنی ہوتی ہے تو جو اس کو فیس کرنے جاتا تو پولیس والا کرتا ہے. بالکل. قانون بنانے والا جو ہے وہ پالیٹیشنس وہ علیحدہ ہے, وہ تو اس کو ڈائریکٹلی اس وقت فیس نہیں کر رہے ہوتے نا. حالانکہ وہ مدد کرتے ہیں پولیس کی بھی کہ آپ کے علاقے میں امن امان قائم رہے. تو اس لیے ضروری بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا بھی ایک کمیونیکیشن ہونا چاہیے جنرل پبلک کے ساتھ, اور ان کو یہ لگنا چاہیے کہ بھائی یہ میری حفاظت کے لیے ہے اور یہ مجھ ہی میں سے, ہم ہی میں سے ہے, یہ کوئی باہر سے امپوزڈ نہیں ہے. جب اس قسم کی ایک فیلنگ آئے گی. ایک سٹڈی ہے, اس سٹڈی میں کہتے ہیں جی کہ اگر 3.5 اس کو رول 3.5 بولتے ہیں % لوگ ایک خاص لوکیلٹی, ایک تھانے یا ضلع میں سڑکوں پہ نکل آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو قابو نہیں کر پائیں گے پیسفلی. 3.5 رول ہے. ٹھیک. اتنی تھوڑی سی تعداد کے لوگ لا بریکرز بنے تو پرابلم ہو جاتی ہے. اگر 3.5 سے اوپر بھی نکل جائے کبھی, ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ. تو پرابلم جو پہلے زمانے میں تھی وہ یہ تھی کہ لا بریکرز کی تعداد 3.5 ہو گئی تھی. میں صرف یہ رول جو ہے وہ ادھر جموں کشمیر انٹرنیشنل اسٹڈی ہے, اس کو بولتے ہیں رول 3.5. تو کوشش جو ہے وہ پولیس والے کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کو 3.5 سے نیچے رکھے تاکہ وہ مینیجبل رہے. تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے, آپ کا فیتھ ہونا چاہیے, آپ کی کانفیڈنس ہونا چاہیے لوگوں میں. میں رجوری میں رہا ہوں اور جتنی پیار اور محبت مجھے رجوری سے ملی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اور جگہ پہ اس قسم کی محبت جو ہے وہ دکھائی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی کے اوپر صرف شک ہی تھا اور وہ انوالو نہیں تھا تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو زبردستی بٹھا کے نہ رکھا جائے, ابھی ویریفائی کریں گے. کوشش کی کہ جاؤ ہم تم پہ جو ہے وہ فیتھ رکھتے ہیں, تم بھی ہم پہ فیتھ رکھنا. اس کا بہت فائدہ ہوا. مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں نے وہاں جوائن کیا تو یہ جو جس کو تھنا منڈی نالا بولتے ہیں نا, وہ آپ شاہدرہ شریف سے نیچے لے کے جو فتح پور تک جاتا ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بڑا ڈسٹربڈ تھا, اور آر پار دونوں طرف دریا کے نالے کے لوگوں کی پریزنس ہوتی تھی, بندوق والوں کی. ہم گئے, ایک تو وہ سیم سمد کا پل تھا وہ تو اڑا ہی دیا تھا انہوں نے. تو آخری جو میں نے پبلک میٹنگ کی ہے وہ اس جگہ کی ہے سیم سمد میں, کیونکہ وہ اتنا زیادہ کلیئر ہو گیا اور تمام لوگ جو ہیں وہ آن دا سائڈ آف لا رہے, اور بہت اچھا ماحول رہا. کیونکہ اس میں جو ہے پیر پنچال میں اس میں ملٹیپل ایشوز رہتے ہیں. ملٹیپل ایشوز یہ ایک تو ٹیرین بہت خراب ہے, LOC بالکل قریب ہے. تیسری جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ مکس پاپولیشن ہے, اور اس میں موقع رہتا ہے ان کو کہ جی کہ ان کو ایکسپلائٹ کر کے ایک دوسرے سے لڑا دیتے ہیں. بالکل. اور ساتھ میں جو ہے کہ یہ ملٹنسی جب اس میں ساتھ میں شامل ہو جائے اور کسی جگہ پہ ایک خاص کمیونٹی کی طرف زیادہ وہ ٹارگٹ کرنے شروع کریں تو ایشوز جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ رول 3.5 سے % سے نیچے رکھیں. اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو کانفیڈنس جیتنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ جنرل لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں, اور جو خطہ پیر پنچال ہے اس کی میں خاص طور سے تعریف کروں گا کہ بہت ہی شاندار. اور اگر کوئی ان کے درمیان جو ہے وہ کمیونٹی بیسس پہ تفرقہ کرنے کی کوشش بھی کرے, اگر آمنے سامنے بٹھا کے بات کی جائے تو ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے بھی ہیں.
کیونکہ ان کا کلچر، ان کی زبان، ان کا رہن سہن سب ایک جیسا ہے. میٹر آف فیتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے مگر ان کی زبان تو ایک جیسی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ نے پولیسنگ کرنی ہے تو آپ کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈپلائمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کم. تو آپ کا جو انیشل سوال تھا وہ یہ کہ کیا آپ کو فرق لگتا ہے. فرق یہ ہے کہ اب چاہے کہ مین پاور بھی اویلیبل ہے لیکن کمیونیکیشن جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا. ریلیٹیولی میں کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل کوئی رام راج ہو گیا ہوا، پہلے سے کافی بہتر ہو گیا. کمیونیکیشن بہتر ہو گئی ہے. پولیس کے ساتھ گفتگو کرنا جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ کرنا چاہیے کہ بے محافظ ہیں. یہ ایک فرق آیا. ٹیررزم، دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے اس وقت دیکھا جائے تو آپ کا جو ٹائم تھا وہ ہمیں مشکل لگتا تھا کمیونیکیشن کے لیے، چاہے پبلک کے ساتھ ہو یا اور بھی ہو. اور آج آسان ہے. کس طرح سے آپ پبلک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے، یا کوئی ایسی سچویشن جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جاتی تھی، لوگوں کو بھی تحفظ اور پولیس کو بھی آسانی، جو آپ کا تجربہ کیا رہا ہے اور کس طرح سے وہ تجربہ جو اس وقت افسران ہیں وہ شیئر کریں تاکہ پبلک اور پولیس فورسز ان کے درمیان ایک برج بنے تاکہ ایک دوسرے پہ وہ یقین رکھیں. جب میں پوسٹ آؤٹ ہو گیا تو ایک خط لکھا تھا جو میرے ڈی آئی جی تھے اس وقت، مسٹر شیو مراری سہائے، اور میرے پاس ابھی یہ موجود ہے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت لائن استعمال کی یہ سراہتے ہوئے کہ کام جو ہے وہ پولیس کا کیسے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی کہ وی بلیوڈ ان کمپریہنسو پولیسنگ رادر دین ایبسلیوٹ پولیسنگ. ایبسلیوٹ پولیسنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی تھوڑی سی بھی غلطی ہوئی تو آپ کو ہم سزا دے دیں گے. کمپریہنسو یہ ہو گیا کہ یار تھوڑا سا کنسیڈریشن سے دیکھیں اوور آل سچویشن کیا ہے، کس ماحول میں رہ رہا ہے. تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز رہتی ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ابھی بھی کہ آپ ایبسلیوٹ پولیسنگ کے بجائے کمپریہنسو پولیسنگ کی طرف جائیں. سر، پیر پنچال کی اگر میں بات کروں، ایل او سی یا اس وقت بارڈر جو ہے وہ ہمارا، وہاں سے کم ایسی خبریں دیکھنے کو ملی ہیں کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے. اس کی بانسبت پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جموں کٹھوا سے سامبا یا ہیرا نگر ادھر اس طرف سے ہوتی ہیں. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑی علاقوں کو چھوڑ کے وہ انفلٹریٹرز جو ہیں وہ جموں کی طرف رخ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر خبر نہیں ہے کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے تو بجائے یہ خوش ہونے کی بات یہ ایک ذرا پریشانی والی بات ہے. بالکل ہو سکتا ہے ہو رہی ہے اور ہم ہی کو خبر نہیں. ہیونگ سیڈ سو، جہاں تک تعلق ہے اس ایریا کا تو یہ ایریا جو ہے انفلٹریشن کے لیے زیادہ آسان ہے. کوئی پہاڑی راستہ ہے نہیں. آپ تھوڑے سے عرصے میں جو ہے وہ ادھر سے نکلتے ہیں، آپ ظفروال سے نکلتے ہیں اور سپوال پہنچ جاتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ بہت مرتبہ جو ہے انہوں نے ریلوے ٹریک کے اوپر بارود شارود رکھنے کی کوشش کی، باہر سے آ کے واپس میں چلے گئے. یا جو مختلف یہاں پہ اٹیک ہوئے شہر کے اندر، رگناتھ بازار کے اندر ٹیمپل کے اوپر، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اسی راستے سے بڑی آسانی سے آتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ پوچھری چوری سے بھی آئے ان میں سے، مگر یہ آسان ہے کہ آپ فوراً نکل آئیں یہاں سے. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا فوکس کیا ہے اور وہ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور اس میں جو ہے ان کو آسانی کس چیز میں. تو آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک قدم آگے رہنا پڑتا ہے ان سے، کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگلا آدمی جو ہے وہ کیا کرے گا. ایک لفظ ہوتا ہے ایمپتھی، ایک تو ہوتا ہے سمپتھی. ایک تو جب بیچارہ بیمار ہے تو آپ کی سمپتھی آپ کچھ کر نہیں پاتے. ایمپتھی ہوتا ہے یہ کہ آپ امیجن کرتے ہیں کہ بھئی یار اس کو پریشانی کیا ہے تو میں یہ دور کر دوں. وار فیئر میں جیسے ایک امریکن تھے وہ ڈیفنس سیکرٹری، اس زمانے میں جب وہاں پہ کرائسس ہو گیا تھا، کیوبن کرائسس، میسائل کا کرائسس ہو گیا تھا. انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ پہلا لیسن جو ہے وہ سیکھنے والا یہ ہے جب آپ جنگ میں ہیں. اس ڈاکیومنٹری کا نام یہ تھا دا فاگ آف وار، اب وہ کتاب کی شکل میں بھی ہے. لیسن نمبر 1 یہ ہے ٹو ایمپیتھائز ود یور اینیمی.
empathize with the enemy का मतलब हो गया साथ में वो एक्सप्लेन करता that you should be able to get under the skin of the enemy. क्या करेगा क्या, अगर मैं इसकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँ, वो मेरे ख्याल में बहुत ही जरूरी है। और ये समझने के लिए कि वो इधर से क्यों आते हैं, उधर से क्यों नहीं आते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको एम्पथाइज करना, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा क्यों, अगर मैं उनकी जगह हूँ तो मैं क्या करता हूँ, है ना। ये सारी गेम ही वही है, तो उसी को बोलते हैं कि टू बी वन स्टेप अहेड। तो इसलिए मैं उसके लिए मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्यों आते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, मगर अगर आपने जो भी लोग हैं ऑन द जॉब अगर वो एम्पथाइज करते हैं तो उस सूरत में उनको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और उसको कैसे काबू किया जा सकता है। आप तो इलाज तभी कर पाएंगे ना जब आपकी तशखीस हो जाए कि आपकी बीमारी है क्या, जब वही नहीं अंदाजा हो तो आप इधर टामक टोइया मारते रहे, मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ देते रहे, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। कश्मीर के हालात की मैं बात करूँ, कुछ साल पीछे अगर हम चले जाते हैं तो हर सुबह शाम दोपहर को, बल्कि हम लोग खबरें भी पढ़ते थे करते थे कि पत्थरबाजी हो रही है, फलां हमला हो गया, फलां जगह हो गया। तो अब कुछ अरसे से नॉर्मल है हालात, काफ़ी फ़र्क है। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या हम ये समझें कि हम प्रॉपर तरीके से अमन अमान की तरफ जा रहे हैं या खदशा है कहीं भी कहीं भी? मैं 2007 में था SSP श्रीनगर में, और 2007 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में एक भी मिलिटेंसी का वाक़ा नहीं हुआ, मां सिवाय वो के जो एनकाउंटर हुए वो भी इंटेलिजेंस के ऊपर जो थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार 1 साल हो गया, मैंने बड़ा कमाल कर दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद जो है वो फजा फिर से बदल गई, अमरनाथ लैंड हो गया, पत्थरबाजी फिर शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू होने के बाद आस्ते आस्ते ग्रेनेड बढ़ना शुरू हुआ, और जो मुझे गलत फहमी थी ना कि हमने बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया है, तो फिर मुझे अंदाज़ा लगा कि यार कमाल नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में कुछ कमी हमारी रह गई कम्युनिकेशन में, कि हम लोगों तक पहुंच नहीं सके कि उनको बताएं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बजाय खुश होने के कीजिए कि ये सब ठीक हो गया हुआ है, जो लोग ऑन द जॉब हैं उनको सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह से कायम रह पाएगा, और कहीं पे कोई हमारे ऐसे तो नहीं आ जाएगा कोई बीच में ब्लैक स्वान के अचानक जो है वो चीज़ ही बदल जाए। ब्लैक स्वान जो है वो एक किताब है, नसीम निकोलस तालिब। ब्लैक स्वान का मतलब हो गया काला हंस, होता तो नहीं है, बिल्कुल अचानक अगर आ जाए तो क्या करोगे आप, चंबे में पड़ जाएंगे ना। तो इस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, सिक्योरिटी सीन में बहुत सारे ब्लैक स्वान्स जो है वो हो जाते हैं, और आदमी जो कंप्लेसेंट हो जाए, जैसा आपने शुरू में कहा कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती, यहाँ से होती, तो अचानक बाद में आपको मिले यहाँ पे भी इन्फिल्ट्रेशन। मैं कोई ये डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि सबको तैयार रहना। सर, सोसाइटी में पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं, मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करूंगा, इस वक्त नौजवान एक दलदल में फंसते जा रहे हैं जिसको हम ड्रग्स कहते हैं। खासकर हमारा जो खिता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वहीं पे रहता हूं, तो ये समझता हूं कि पीर पंचाल में ये काफ़ी लत जो है हमारे जवानों में लगी हुई है, ड्रग्स जैसी मोहलक की मुसीबत में मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो आप क्या उनको कहेंगे उन चीज़ों से किस तरह से बाहर निकलना है, और पुलिस का इसमें कितना अहम रोल है, चाहे वो डी एडिक्शन सेंटर्स की बात करूं या जब सप्लायर्स को पकड़ा जाता है? जो बात आपने नहीं कही वो मैं कह देता हूँ। एक गलत फहमी ये भी रहती है कि शायद ये कोई स्टेट की पॉलिसी है कि लोगों को डी एडिक्ट बना दिया जाए, लोग बोलते हैं ये बात, और एक खास कम्युनिटी को बनाया जाए। अगर ऐसा है तो आप बाकी जगह देखें तो सारी कम्युनिटी वाइज इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। जब मैं DSP था CIDCI में, पहली मरतबा जो है वो हेरोइन मैंने पकड़ी थी, 1 kg एक मरतबा और 1 kg फिर एक और मरतबा। हमको पहले पता ही नहीं था ये क्या होता है। तो मुझे याद है कि वो सुरनकोट से नीचे की तरफ जो रास्ता जो जाता है ना मेंढर की तरफ, वहाँ पे एक बस को रोका, उसमें से हमको जो है वो 1 kg हेरोइन मिली। हमको ये समझ नहीं आएगी ये क्या, उस पर लिखा था आज़ाद मार्का 777, और जो उसका कवर था वो कोई ये पॉलीथीन वगैरह का नहीं था, जैसे पुराने ज़माने में नमक की गुत्थियाँ थी ना कपड़े की, कॉटन की,
उस तरह का था. उसको देखा तो पूरा सफ़ेद भी नहीं था, ये कुछ सीमेंट सा लाइटर कलर का सीमेंट. उन्होंने कहा जी ये हीरोइन. हमने भेजा वो, तो वो हीरोइन ही निकली वो. तो पहली मर्तबा जो है मैंने हीरोइन तब देखी. ये कोई 1988 की बात है, 88 की बात 88. तब ये इतना ज़्यादा नहीं था. आम नहीं था. फिर धीरे धीरे जो है वो ये आम भी हो गया. हम्म, अगर आप देखें 1979 में, क्योंकि ये बला जो है सारी पाकिस्तान से आती है पाकिस्तान ना, से. तो 79 में अगर एक सेंसस पाकिस्तान के देखें तो आपको वहाँ पे हीरोइन का एडिक्ट कोई नहीं मिलेगा. हम्म, उसके बाद आपने अफगानिस्तान में जंग छेड़ दी उन्होंने. हम्म, उसकी वजह से ये हुआ कि जी उधर से जो है वो ओपियम आई, तो ओपियम बहुत उगती है वहाँ पे, हम्म, और आस्ता आस्ता जो है वो हीरोइन बनना जो है वो शुरू हो गया. और वो घूम घूम के यहाँ से होते, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट. हम्म, दो जगह है जहाँ पे ज़्यादा होती है ये. एक है गोल्डन क्रिसेंट, एक है गोल्डन ट्रायंगल. गोल्डन ट्रायंगल जो है वो उस तरफ हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो ममालिक हैं, वियतनाम वगैरह वगैरह. तो आना शुरू हुआ. तो धीरे 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 जिस जिस जगह से ये गुजरती है इसकी पिलफरेज होने लगी. हम्म, पिलफरेज होते होते उन्होंने लोगों ने न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते, थोड़ी सी कुछ ले भी ली, थोड़ी सी किसी और को भी दे दी. हम्म, तो इसको जो है उन्होंने आप ये समझ लें कि कोई ऐसे एंटरटेन होने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. अगर ये बला ऐसी है कि एक मरतबा आपने ये इस्तेमाल की तो इसमें बंदे की हो जाती है टॉलरेंस. मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं इसका कि असल में हीरोइन नाम जो है वो बेयर कंपनी ने अपने एक प्रोडक्ट का रखा, डायासीटल मॉर्फिन. उन्होंने सोचा ये था कि मॉर्फिन को की बजाय इसको रिप्लेस किया जाए ताकि इसके साइड इफेक्ट कम. ज़बरदस्त रिजल्ट, आज भी बड़ा खुश. और ये कफ सप्रेसेंट भी था. मगर कुछ देर के बाद जो है वो को लगा कि इसकी डार्क साइड आने लगी सामने. उन्होंने देखा कि जी कि इससे तो टॉलरेंस बढ़ जाती है. टॉलरेंस किसको कहते हैं? आपने एडवर्टाइज देखा ना, एक ड्रिंक का है, ये दिल मांगे मोर. तो वो इसमें जो है वो दिल मांगे मोर था कि आज अगर आपने ली है 5 ग्राम तो कल 7.5, फिर 10, और ये क्योंकि उसके बगैर जो है काम बनता नहीं. तो बेयर कंपनी ने जब उन्होंने एनालिसिस किया, उन्होंने कहा यार ये दवाई ठीक नहीं, इसको कर दो बंद. वो दवाई जब बंद कर दी आपने, तो अब जिन लोगों को लत पड़ गई हुई उनको तो जरूरत है. तो उन्होंने क्या किया कि उसकी किचन फार्मेसी होगी, यानी घर बैठ के बना लो. वहाँ पे तो एक खास पैरामीटर के रहता ना, चेक करके मशीनें लगी हुई हैं, टेस्ट होके बाज़ाब्ता. अब ये चलता है ऐसे ही धक्काशाही में, वो नाम उसका हीरोइन ही चलता है. अब जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चिट्टा, असल में लोग अक्सर ये गलती खाते हैं कि चिट्टा और हीरोइन शायद एक ही है. उसमें हीरोइन का कुछ ना कुछ कंटेंट होता है. हुआ ये कि जब आप बॉर्डर से आता ही है तो लोग कहते हैं कि यार इसमें थोड़ी सी मिलावट कर ली जाए, जिसको अंग्रेजी में कंकॉक्शन कहते हैं. सीधी ज़बान में देसी पहाड़ी ज़बान में उसको बोलते हैं मलाट कर दिए. तो मलाट होने के बाद जो है वो बिकती उसी रेट पे. मगर ये अब सिंथेटिक ड्रग बन गई, अब ये ज़्यादा डेंजरस हो गया. पहले वाले से तो एकदम नहीं मर जाता था, अब तो ये ज़हर ही है. तो ये चिट्टा वो है. इसमें कोई किसी की पॉलिसी वालसी नहीं है. ये सिर्फ लालच और पैसा कमाने के लिए, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो कोई किसी किस्म की भी, और ये चाहे जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि दिनों दिन में पैसा आ रहा है, ये नहीं सोचते कि इसके जरिए से अमवात हो रही है. और ये जो दिल मांगे मोर है ना, एक मरतबा वो कभी सूंघ लेता है, खा लेता है, कभी कुछ करता है, फिर कहता है कि इंजेक्ट कर लो. तो 4 लोग बैठे, एक ही सिरिंज उसमें भरा, पहले इसने लगाया, फिर उसने लगाया, फिर उसने लगाया. वो तो अलहदा बात है कि वो सिंथेटिक ड्रग काम करेगी. एक दूसरे के वो सिरिंज लगाने से एड्स, जाहिर सी बात है, बिल्कुल एड्स का भी खतरा, उससे भी लोग मर जाते हैं. और अक्सर आपने देखा है कि एक शर्मिंदगी रहती है फैमिली को जिनके घर में ऐसी मौत हो जाती है. अक्सर आपने देखा होगा, मैंने तो देखा हुआ, उन्होंने कहा जी जवान आदमी हार्ट अटैक 20-25 साल तक बंदा सी जी पता नहीं क्यों है हार्ट अटैक हो गया मरे. वो अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसमें कोई स्टिग्मेटाइज होने की जरूरत फैमिली को नहीं. वो असल में तो उस बदबख्त का काम है जिसने उसको इसमें, जिसको बोलते हैं ना पहाड़ी ज़बान में डाली ला.
اور جس نے ڈالی لا رکھا اس نے بیڑا گرک کر دیا اس کا. یہ تو وکٹم تھا. ہوتا یہ ہے کہ اس کی چوائس ہی نہیں رہتی کہ میں ہیروئن لوں یا نہ لوں. اس کی چوائس بالکل نہیں رہتی ہے. اس کے دماغ میں ایسا ڈیمیج ہو جاتا، برین ڈیمیج. بلکہ پچھلے دنوں میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہا جی کہ اس میں اس قسم کی شکتی ہی نہیں رہتی کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ یار مجھے نہیں لینا. بالکل وہ اندر سے طلب ہوتی ہے، دماغ جو ہے وہ کنٹرول کرنے والا پاسا جو ہے وہ ڈیمیج ہے، تو وہ لیتا رہے گا، تو بیمار. اور اکثر لوگ جو ہم ان سے نفرت کرتے ہیں کہ یار یہ بڑا خراب ہے، یہ رنجی ہے، بڑا نشئی ہے، آج چٹا انہوں نے سٹا دا ہوتا ہے، ایسا بولتے ہیں. حالانکہ وہ وکٹم ہے، بیمار ہے، مجبوری بن جاتی ہے، بیمار ہے، دماغی طور پہ بیمار ہے. پہلے ایک دفعہ جو ہے اس نے ایک غلطی کر لی ریکریشن کے طور پر. انہوں نے کہا یار لیٹ ہوں، یہ بڑا مزہ آتا بھی ہے. اب میڈیکلی ثابت بات ہے کہ جب ہیروئن لانچ کی بیئر کمپنی نے، اس زمانے میں انہوں نے کہا جی بڑی بہترین ڈرگ ہے. ایکسپرٹ تھے، فارماکالوجی جاننے والے تھے، ڈاکٹر تھے. پھر جب اس کے نگیٹو اثرات آنے شروع ہوئے تو پھر تب تک جو ہے کافی دیر ہو گئی تھی. انہوں نے ایک شارٹ کٹ کی، انہوں نے کہ دوائی بند، مگر فارمولا چلا گیا باہر، تو ہر ایک نے گھر گھر میں جو ہے وہ لگا دیا. یہ ہیروئن بیسیکلی بنتی ہے اوپیم سے، افیم. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس میں جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے، اگر یہ آتی ہے باہر سے، اس میں جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے جس کو پریکرسر بولتے ہیں، وہ جاتا ہے انڈیا سے. دو ہی جگہ پہ بنتا ہے کیمیکل، یا انڈیا میں یا چائنا میں. اور وہ ادھر سے جا رہا ہے مال، ادھر سے وہ بن کے آگے پھر تباہی ہو جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کو بجائے اس کے کہ بلیم شفٹنگ کرے، ایک انلائنمنٹ چاہیے. سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا اور کس وجہ سے. کوئی بولے گا جی کہ وہ کر رہے ہیں، کوئی کہے جی پاکستان سے رانچی بنانا چاہتا ہے، کوئی بولے گا جی کہ یہ اسٹیٹ ہی گڑبڑ ہے، یہی شاید ملے ہوئے ہیں. پولیس والے جناب جان بوجھ کے انہوں نے رانچی بنا رہے ہیں. تو یہ جو جتنی زیادہ جو ہے کانسپریسی تھیوریز ہوں گی نا، اتنی جو ہے وہ اس میں اس کا علاج نہیں ہوگا. ہیونگ سیڈ سو، میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ لا انفورسمنٹ والے لوگ جو ہیں کہیں اس میں انوالو نہیں ہے، ہوتے ہیں انوالو. سر ایک اہم رول رہتا ہے ماں باپ کا. اگر یہ میرا ماننا ہے، پبلک کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے رکھ سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں، اگر ہم نے صبح 100 روپے دیا ہے تو شام کو جب وہ گھر آتا ہے، اگر ہم حساب لیں گے اس سے کہ آپ نے کہاں خرچہ کرایا، کتنا لگا، کہاں کیا کھایا، اس سے بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اصل میں غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے بچپن کے حساب سے آج کل کی یوتھ کو جانچنا چاہتے ہیں. یہ الگ لوگ ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی سختی، اتنا کنٹرول جو وہ ہو نہیں سکتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، کہ ان کی پازیٹیو سائڈز کون سی. ان کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے نا یوتھ کی، زبردست پازیٹیو سائڈ. ایک تو ایز کمپیئر ٹو جو ہماری جنریشن پیچھے گئی ہے یا ہمارے بعد بھی، وہ تھوڑی سی ان میں منافقت ہے. اس میں منافقت نہیں ہے جو نئی جنریشن، نئے لوگ بالکل نہیں ہے. یہ اتنے پاک سچے، مگر اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ دے کین بی ٹیکن فار اے رائڈ. جو اس قسم کا بدماش ہو وہ ان کو جو ہے بہلا کے اس ریکریشن والے کام میں ڈال دے گا. پاکٹ منی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس میں شک نہیں، کیونکہ جب میں پڑھتا رہا مجھے کوئی پاکٹ منی نہیں چاہیے. میں یہاں سے لے کے جو ہے وہ مولانا آزاد کالج پیدل ہی جاتا تھا. اس زمانے وہ ٹیمپو چلتے تھے نیلے رنگ کے 3 ٹائروں والے، جس کی ہوتی تھی کرایہ ہوتا تھا کوئی عجیب سا ویسے نمبر تھا 35 پیسے. میں کبھی اس پہ بیٹھا نہیں ہوں، تو اس پہ پیدل ہی آتے جاتے تھے. تو اس کا فائدہ ہی ہوا. تو آپ کو کوئی بری عادت نہیں پڑی، ورنہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پاکٹ منی ہونے کے چلو سگریٹ ایک پی لیتے. اس کے بعد جو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے ریکریشن کے لیے ڈالی لانے کے لیے دیا مفت، دوسرے مرتبہ اس نے مانگے پیسے، وہ دے رہے، تو وہ مجبوری ہو جاتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا جموں شہر میں اکثر مجھے کوئی لوگ بتاتے تھے کہ عجیب سی چوری ہو رہی ہے. چوری باتھ روم کے نلکوں کی ہو رہی ہے، بہت جگہ، ایک جگہ نہیں. کون لوگ ہیں جو یہ بال کرتے ہیں چوری، اور وہ اگر اصل پیسہ بھی کہیں پڑا ہو تو وہ اس کو نہیں چھیڑتے، باتھ روم کی ٹوٹی کھول کے لے جاتے. یہی لوگ ہیں جن کی اصل انٹینشن جو ہے وہ کرمنلٹی نہیں ہے، مجبوری ہے. وہ کہتے ہیں چلو یہ ٹوٹی بیچ دیتے ہیں. پہلے گھر کی ٹوٹیاں بیچی، پھر بعد میں محلے والے کی، پھر شہر میں مختلف جگہوں پہ. یہ دقت ہے.
تو آپ اگر کنٹرول بھی کرو گے تو وہ ٹوٹی بیچنا شروع ہوں۔ کر دیتے، یہ بھی پرابلم ہے۔ تو اس کو اوور آل چیز کو پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی اس قسم کا طوفان نہیں ہے جو آنے والا ہے، ہوں۔ یہ طوفان ہمارے درمیان سے چل رہا ہوں۔ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سر کرپشن پہ بات کروں گا، یہ ایک ناسور ہے ہمارے ملک کے لیے۔ کرپشن کو کنٹرول کس طرح کیا جائے؟ ختم تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ختم ہو جائے گی 100%، بل کنٹرول، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کروں، آفیسر کی بات کروں یا چپڑاسی کی بات کروں، عام پبلک جو ہے ان کو کیا پیشنس رکھنے چاہیے، ان کو کتنا صبر رکھنا چاہیے تاکہ کرپشن پہ کام نہ کروائے جائیں؟ 2 4 5 دن اگر کام ڈیلے ہوتا ہے اس کو گھنٹوں میں کرانے کے بجائے 4 دن ویٹ کر لیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے لائی ہوئی ہیں۔ ایک تو ہے وہ ایک قانون لایا تھا انہوں نے کہ جس میں اتنے دنوں کے اندر جو کام ہو جانا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے اس میں۔ پبلک گارنٹی ایکٹ اچھا قانون ہے، مگر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے رائٹ ٹو انفارمیشن والا ہے، یہ ایسے ٹولز ہیں جو پبلک استعمال کرتی ہے تاکہ کرپشن کو جو کم کرے۔ پھر ضرورت اس بات کی اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو کرپشن کم ہوگی، اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کرپشن بڑھ جائے گی۔ اگر میں ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میں جو مرضی آیا کروں، کس سے پیسے لے لیے، کیا ہے اس کو، اگر مثال کے طور پہ پٹواری ہے، اس کا کاغذ اس کے نام اس کا ادھر کر دو اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ایسا ہوتا رہا، یہ ایسا کروں گا۔ اسی طرح سے پولیس والا جو ہے وہ کوئی تفتیش کر رہا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ نیکسٹ سپروائزری آفیسر، مگر وہ ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کے آئی او جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے ایس ایچ او کے پاس۔ ایس ایچ او جو ہے وہ کنسرن متعلقہ ڈی ایس پی کے متعلقہ ڈی ایس پی، تو اس میں ایک سسٹم ہے اندر، وہ ان پلیس ہے سسٹم، صرف اس کو جو ہے وہ فعال بنانا ہے، افیکٹو بنانا ہے، اسے جو ہے وہ کرپشن درست ہو جائے گی۔ یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی کہ آپ کسی کو زیادہ اختیارات دیتے ہیں کہ بھائی ان کو پکڑ لو، اب جس کو پکڑنے کا اختیار ملا اگر وہی کرپٹ ہو جائے تو بالکل آپ نے پاور جب دے دی اور اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں، ہی کین ڈو اینی تھنگ۔ بڑی بہترین گفتگو ہماری رہی ہے جناب سید آفد المجتبیٰ صاحب کے ساتھ۔ آخری سوال میرا رہے گا، سر آپ نے اپنی سروس کے دوران پبلک کی خدمات جو انجام دی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر ہمارے آفیسرز ہوں، جو بھی ہمارے ملازم اپنی سروس کو پورا کرنے کے بعد، سبکدوش ہونے کے بعد گھر کو آتے ہیں، یا وہ پبلک کی سیوا کے لیے سیاست میں جاتے ہیں یا دوسرے فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، تو آپ کس طرح سے اس اپنی سیوا کو مستقل رکھیں گے؟ سیاست وغیرہ میں تو جانے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نزدیک سے دیکھا ہوا کہ جی کہ پبلک کے ساتھ ڈیل کرنے میں کیا ایشوز ہیں اور اس میں کیا دقتیں ہیں، شاید وہ کوالٹی مجھ میں نہیں ہے جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر جو ہے وہ میں وقت اپنے بچوں، گرینڈ چلڈرن کے ساتھ، بچیے اس سے گزارتا ہوں۔ اس کے علاوہ پڑھنے شڑھنے میں اور جو کچھ بھی سمجھ میں آتی ہے بات، اس کو اپنے وی لاگ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، ہفتے وار میں کرتا ہوں۔ اور جب سے شروع کیا ہے میں نے کوئی ناغہ نہیں کیا، ہر سیٹرڈے کو اپلوڈ کیا ہی ہے میں نے۔ وہ افاد ٹاکس ہے، اس میں ہم کلام ہے، جس میں مختلف سبجیکٹس، لا انفورسمنٹ، لٹریچر اور چیزیں، تھوڑا بہت سیاست بھی، جیو پالیٹکس بھی، ان تمام چیزوں پہ بات کرتا رہتا ہوں۔ تو جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کچھ کمنٹس بھی آ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی سجیشنز بھی آ جاتی ہیں، بس اس میں وقت گزرتا ہے۔ باقی موومنٹ زیادہ کرنا اور کچھ اور چیزیں چاہنا پبلک سے، میرے خیال میں وہ میں نے کافی دیکھ لیا ہے، تو اس کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ویورز کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ میرے خیال میں جو میں نے بات کی ہے اس کو مختصراً اگر سم اپ کیا جائے وہ یہ کہ ایک تو کمیونیکیشن جو ہے ان لوگوں کو جو آپ کی سروس میں ہیں، پہلے تو لفظ استعمال زیادہ تر کیا کرتے تھے حاکم، تو وہ اب حاکم والا مسئلہ تو ہے نہیں، وہ پرانے زمانے میں شخصی راج کے دوران تھا۔ ان کے اوپر جو ہے فیتھ رکھیں، کانفیڈنس رکھیں،
اور اگر آپ کو ان سے کچھ گریونسز ہیں تو ان کے نیکسٹ سینئر لوگوں کو بتائیں اور کوشش کریں کہ ہر وہ شخص جو پبلک سرونٹ ہے وہ اکاؤنٹیبل. افاد صاحب بہت شکریہ اتنی شیریں اور جامع گفتگو کے لیے. شکریہ, بہت بہت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ سید افاد المجتبیٰ صاحب جنہوں نے اپنی گفتگو کی, اور اس گفتگو کا اخذ اگر نکالا جائے ایک بہت بڑا میسج, اور اپنے جو ان کا ٹینیئر تھا اس کے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور رکھیے. تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو ایک شرط کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ اپنا اور اپنے چینل پیر پنچال سپیکس کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.